ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ پانچواں تحفہ کیا ہے بھائیوں؟ رمضان میں رحمان کا پانچواں تحفہ یہ ہے کہ رحمان روزے کی حالت میں، رمضان میں رحمان کا روزے کی حالت میں وفات پر جنتی ہونے کا تحفہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندے کو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ کوئی بھی آدمی روزے کی حالت میں اگر انتقال کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزہ رکھا تھا، اسی دوران اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے اور اسی پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائیوں وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ پانچواں پوائنٹ بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کی روزے کی حالت میں وفات پر جنتی ہونے کی اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ اور چھٹا پوائنٹ کیا ہے بھائیوں؟ رمضان میں رحمان کا دو حقیقی خوشیوں کا تحفہ، یعنی اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کے اندر کتنے تحائف دے رہا ہمیں، کتنے تحفے دے رہا ہے۔ ان میں سے دو تحفے یہ ہیں کہ للصائم فرحتان، دو حقیقی خوشیاں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے مقام ہیں۔ سب سے پہلے روزے دار کے لیے سب سے پہلے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، یا افطاری کے وقت جو ہے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو افطاری کی بنا پر کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائیوں؟ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے روزے کی توفیق دی، اللہ رب العالمین کے فضل سے میں نے روزہ بھی رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے اس وقت میں نے اس کو پورا بھی کر دیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں بیماری کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے، کوئی اور رکاوٹ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا میرے اوپر خصوصی انعام ہے جس کی بنا پر میں نے روزہ رکھا، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے اس روزے کو قبول کرے۔ تو یہاں پر پہلی خوشی۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی بھائیوں؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کہ اس وقت جب روزے دار اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے روزے دار کو اجر و ثواب دے گا، اس وقت بھی بندے کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ بھائیوں چھٹی چیز۔ ساتویں چیز کیا ہے بھائیوں؟ ساتواں تحفہ رمضان میں رحمان کا روزے اور قرآن کی سفارش کا تحفہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے۔ اور بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اور روزہ جو ہے اپنے روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، دونوں جو ہیں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن جو ہیں اپنے روزے رکھنے والے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی، اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے اور شہوتوں سے روک رکھا تھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ یا ربی، اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، وہ میری تلاوت کرتا تھا رات بھر، لہٰذا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، کہ ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا تحفہ ہے کہ روزہ اپنے روزے دار کے لیے سفارش کرے۔ کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین کی جانب سے، کتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے۔ روزہ خود سفارش کرے گا۔ ہمارا روزہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے بھائیوں
اس کے اندر غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے، اور جو برائیاں ہیں ان سب سے بچنا چاہیے. تبھی جا کر کے ہمارا روزہ پاورفل ہوگا اور یہ روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا.